بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 اگست 2025 ہے۔ خبروں کی خبر شبان کی نظر کے اس سمجھے کہ آج کے عنوان پر سب سے پہلی جو خبر ہے، آج کے ٹائمز آف انڈیا میں ایک مضمون شائع ہوا ہے کہ وائی ممبئی ماسک آر فالنگ سائلنٹ۔ ہم جانتے ہیں کہ مہاراشٹرا کے بیشتر شہروں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان کے مسئلے پر کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور اورنگ آباد میں فجر کی اذان نہیں ہو رہی ہے، اور پھر بمبئی میں بھی لاؤڈ اسپیکرز کو بہرحال مساجد سے اتارا گیا ہے، اور اس پر ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے۔ یہ مسئلہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان کا آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ فرقہ پرستوں کی جانب سے مستقل مساجد کو ٹارگٹ کرنے کے لیے برسا برس سے یہ سمجھیے کہ مطالبات کیے جاتے رہے ہیں، اور مہاراشٹرا گورنمنٹ نے بہرحال مساجد سے لاؤڈ اسپیکر کو اتارنے کا کام شروع کیا ہے، اور اس کی پیروی اتر پردیش بھی کر رہا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ بھئی پبلک میں اگر لاؤڈ اسپیکر ہے تو ڈسیبل کتنا ہو، سائلنٹ مقام پر لاؤڈ اسپیکر بجا رہے ہیں تو اس کا ڈسیبل کتنا ہو، حتیٰ کہ رات میں 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک بھی اگر کہیں لاؤڈ اسپیکر استعمال ہو رہا ہے تو اس کے ڈسیبل کے ڈیفرنٹ گائیڈ لائنز ہیں، اور وہ گائیڈ لائن کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اب یہاں لاؤڈ اسپیکر ہی اتارے جا رہے ہیں۔ بہرحال ٹائمز آف انڈیا میں ایک پورا فل پیج کا ایک سمجھیے کہ مضمون بمبئی کے مختلف مساجد کو کور کرتے ہوئے مختلف لوگوں کے بیانات پر ہے۔ انشاءاللہ اس پر پورا تفصیل سے کبھی پوری تاریخ اور اس کے لاؤڈ اسپیکر اور پھر لاؤڈ اسپیکر کے تعلق سے اعتراضات کی پوری ایک تاریخ پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اہم جو آج ایک خبر ہے کہ ادے پور فائل ایک فلم بنی ہے، اور وہ فلم بنی ہے نپور شرما جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے گستاخی کی تھی، اللہ کے رسول کے تعلق سے گستاخی کی تھی۔ اس پر سارے ملک میں احتجاج ہوا، اور بڑے احتجاج ہوئے، اور پھر خود ہمارے اپنی ریاست میں بھی تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مشترکہ احتجاج کیا، اور اس پر ہم نے ملین مارچ کا اعلان کیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، ورنہ مسلمان سمجھے کہ شدید احتجاج کریں گے۔ پولیس کا بڑا، آپ جانتے ہیں کہ پولیس کا بڑا دباؤ سمجھیے کہ پڑا، مختلف پولیس اتھارٹیز اوپر کے لیول سے نیچے تک کے دباؤ ڈالتے رہے کہ آپ یہ کال واپس لیجئے، لیکن اس پر پوری سختی سے ہم جمے رہے۔ آخر کار 3 دن پہلے بہرحال مجھے ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، پورے گھر کو پولیس سمجھیے کہ گھیر لی تھی، حتیٰ کہ پولیس ٹینٹس بھی لے کر آ گئی تھی کہ 3 دن تک نکلنے نہیں دینا ہے۔ اس کے بعد بھی اعلیٰ عہدیداروں سے ٹیلی فون پر بہرحال وہ رابطہ پیدا کر رہے تھے۔ میں بولا آپ کچھ بھی کر لیجئے، لیکن شان رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہوتی ہے تو وہ ناقابل برداشت ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آخر میں جلسے کا ایک پرمیشن کی بات ہوئی، پولیس کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کے ذریعے بات ہو رہی تھی، تو جلسے کے پرمیشن کے لیے وہ تیار ہوئے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا زبردست جلسہ
चंचलगुड़ा प्ले ग्राउंड पर मुनक्किद हुआ और चंचलगुड़ा प्ले ग्राउंड और उसके बाहर का इलाका अपनी तंग दामनी का शिकार कर रहा था। लेकिन अफसोस कि उसमें भी इंतशार की कैफियत पैदा की गई। जिस रोज हम ये जलसे की बात पुलिस अथॉरिटीज को मनवाए, उसी वक्त मिनटों और घंटों में सियासी जमात भी अपने हेडक्वार्टर पे जलसे का ऐलान की और सेम डे 2 जलसे हैदराबाद में मुनक्किद हुए। बहरहाल लंबी समझिए कि तफसील है। और फिर उसके बाद एक बात और, जब ये बात निकली है तो एक बात और कह दूं कि तेलंगाना रियासत मुल्क की वो पहली रियासत है जिसने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजरिमीन के खिलाफ हुकूमत को कार्रवाई करने के लिए मुस्लिम बंद मनाया। यह मुल्क की पहली रियासत थी कि मुस्लिम बंद एक रियासत में मनाया गया और दूसरी बहुत सारी रियासतों से मुसलमानों के जिम्मेदारों ने मुझे उस सिलसिले में मुबारकबाद दी। हमारे पूरे साथियों को भी समझिए कि तहसीन पेश किया कि भाई ये बड़ा इक़दाम आपने शान रिसालत पर मुस्लिम बंद का कॉल देकर किया है। और अल्लाह का करम है कि बहुत बड़े मार्केट्स और तारजी तबके ने मुख्तलिफ अजला और शहर में उस मुस्लिम बंद में हिस्सा लिया। बहरहाल उदयपुर फाइल की आज की खबर की बात हो रही थी, तो उदयपुर फाइल एक बनी और आपको याद है कि उदयपुर में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही नुपुर शर्मा की तारीफ और तौसीफ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक पोस्ट एक दर्जी ने किया था, तो उस दर्जी का कत्ल कर दिया गया। तो उस कत्ल के बाद पूरा एक तूफान मचा, यकीनी तौर पर मचेगा। तो बहरहाल बहुत समझिए कि साहब बहुत कुछ कहा भी गया, बोला भी गया। तो उसी को लेकर एक पिक्चर बनी उदयपुर फाइल, और वो उदयपुर फाइल में नुपुर शर्मा की गुस्ताखी को भी शामिल किया गया था, उस दर्जी के कत्ल को, और सारे ऐसी चीजें थी जो शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना थी। उस पर बहरहाल अरशद मदनी, मौलाना अरशद मदनी साहब ने हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में समझिए इस मसले को वो लेकर गए। चुनाचे 16 मुख्तलिफ शॉट्स को कट करके अब वो फिल्म रिलीज की जा रही है और सेंसर बोर्ड ने तो उसको एज ए टीज पास कर दिया था, लेकिन अदालतों के दरवाजे खटखटाए गए, एक लंबी लड़ाई उस पर लड़ी गई, तो 16 शॉट्स को कट करके वो फिल्म अब समझिए कि रिलीज होगी। फिल्म पास होगी माशी फाइनेंशियल तौर पर या नहीं होगी, उस पर बहस नहीं है। इससे पहले कश्मीर फाइल आई, फला आई, और फिर रजाकार भी समझिए यहाँ पर फिल्म बनी, उसको तो रियासती हुकूमत ने अवार्ड भी दिया रजाकारों पर, और इंतहाई जहरीली फिल्म थी। हैरत की बात है कि उसको कैसे अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया और फिर चीफ मिनिस्टर ने अवार्ड भी दिया, उस पर भी हमने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तो बहरहाल ये कि मुसलमानों के खिलाफ मुस्तकिल एक साजिश चलती है और मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ फिल्में वगैरह ऐसी बनाई समझिए कि जाती है, और ये एक नई बात नहीं थी उदयपुर फाइल। बहरहाल ये है कि 16 शॉट्स कट करके अब वो फिल्म समझिए कि आ रही है। अब दूसरी जो अहम खबर है वो खबर है 3 दिन से रियासती हुकूमत और रियासत के चीफ मिनिस्टर और फिर मुख्तलिफ मिनिस्टर्स दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। उनके कैंप करने का मकसद ये है कि 42% बीसी रिजर्वेशन जो हमारे पास अभी सर्वे हुआ है, जात पात का सर्वे हुआ है कि कौन कितने हैं, तो उसमें उसके बाद यहाँ की काबीना ने 42% बीसी रिजर्वेशन को अप्रूवल दिया है। तो 42% बीसी रिजर्वेशन जब अप्रूव हुआ, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि 42% में हम भी बीसीई कैटेगरी में आते हैं, तो बीसी रिजर्वेशन के तहत मुसलमानों को भी 10% से जरा कुछ ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा। अब उसके ऊपर बहरहाल मरकजी हुकूमत का उसको अप्रूवल चाहिए,
اور مرکزی حکومت اس کو الٹیمیٹلی اپروو نہیں کر رہی ہے. یہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 سینٹرل منسٹرز ہیں، ایک کشن ریڈی ہے، دوسرا سمجھیے کہ بنڈی سنجے ہے. کشن ریڈی سکندرآباد سے ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور بنڈی سنجے کریم نگر سے ممبر آف پارلیمنٹ ہے. یہ دونوں سینٹرل منسٹرز ہیں، اور یہ دونوں سینٹرل منسٹرز کے علاوہ پوری بھارتیہ جنتا پارٹی جو 8 ممبران پارلیمنٹ ریاست سے رکھتی ہے. کیسا آئے کیا آئے اس پر میں بحث نہیں کروں گا، وہ تو صرف 2 پہ سمٹ جا سکتے تھے. بہرحال احمقانہ حرکتیں اور لوگوں نے بیک ڈور سے بہت کچھ کیا. تو بہرحال سمجھیے 8 ایم پیز یہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاست میں ہیں. تو وہ اعلان کر رہے ہیں کہ صاحب ہم اس بل کی حمایت نہیں کریں گے. یہ 42% جو ریزرویشن آ رہا ہے اس ریزرویشن کی ہم حمایت نہیں کریں گے. اور آج کے سمجھیے کہ انگریزی اخبارات میں یہ خبر آئی ہے کہ چیف منسٹر نے، اس میں ٹائمز آف انڈیا میں ذرا اور واضح خبر ہے کہ چیف منسٹر نے صدر جمہوریہ سے ملاقات کے لیے ٹائم پوچھا کہ بھائی اس 42% کو اپروو کرنے کے لیے. تو صدر جمہوریہ نے ریاست کے چیف منسٹر کو وقت نہیں دیا. تو ریاست کے چیف منسٹر نے کہا کہ یہ ریاست کی حکومت کی بے عزتی ہے، اور پھر جو بی سی طبقہ ہے بی سی طبقے کی بھی بے عزتی ہے. تو بہرحال یہ ایک وار آف ورڈز ان اسکائی فی الوقت سمجھیے کہ چل رہا ہے ریزرویشن کے مسئلے پر. اور کشن ریڈی کا بھی ایک بیان آج کے سمجھیے کہ اخبارات میں ہے، تیلگو اور انگریزی اخبارات میں، سوشل میڈیا پر بھی وہ بیان تیر رہا ہے. تو اس میں کشن ریڈی نے کہا کہ بھئی اگر مسلمانوں کو اس سے حذف کر دیا جائے، مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا جائے، تو ہم اس 42% ریزرویشن جو بی سی کا ہے اس کی تائید کریں گے. اگر مسلمانوں کو اس میں شامل رکھا جاتا ہے تو ہم اس بل کو پاس ہونے نہیں دیں گے. تو یہ بہرحال کھلی مسلم دشمنی بھارتیہ جنتا پارٹی کی تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اور عیاں ہو گئی ہے اور کلیئر سمجھیے اس پر بہت واضح طریقے سے کشن ریڈی نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں کو نکال دیا جائے. اب مسلمانوں کو معاشی طور پر، سماجی طور پر، مذہبی طور پر، تعلیمی طور پر، ان کی تہذیبی طور پر، ان کی زبان جو وہ سمجھیے کہ بولتے ہیں اس زبان پر، یہ سب سے دشمنی بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کا ایک مستقل ایجنڈا ہے. اور پھر سب کا ساتھ سب کا وکاس سارا ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، جبکہ یہاں کی سمجھیے خود یہاں کی بی سی کمیشنز کی رپورٹ موجود ہے، پھر سچر کمیٹی کی بھی رپورٹ موجود ہے. میں صرف تلنگانے کی اگر بات کروں تو تلنگانے میں بھی مسلمان تعلیمی طور پر، معاشی طور پر انتہائی پسماندہ ہے. لیکن مسلمانوں کو سمجھیے اگر ریزرویشن ملتا ہے، مسلمان تعلیم حاصل کرتے ہیں، نوکریاں اگر کچھ ملتی ہیں، ان کی پوزیشن کچھ ٹھیک ہوتی ہے، تو یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو گوارا نہیں ہے. بہت کلیئر سمجھیے سینٹرل منسٹر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اگر اس سے ڈیلیٹ کر دیا جائے تو ہم یہ بی سی سمجھیے کہ صاحب بل کی تائید کریں گے. یہ آج کے اخبارات میں بہت اہمیت کے ساتھ یہ خبریں سمجھیے کہ تیلگو اور انگریزی اخبارات میں بہت اہمیت کے ساتھ یہ خبریں شائع ہوئی ہیں. میں اس پر اس واسطے زور دے رہا ہوں ریزرویشن کے مسئلے پر کہ اس میں 10% ریزرویشن اگر مسلمانوں کو ملتا ہے، اب ویسے اس سے پہلے 10% ریزرویشن کا بل بہرحال بی آر ایس گورنمنٹ بھی پاس کری تھی اور سینٹرل کو بھیجائی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریونت ریڈی کہاں تک کے کامیاب ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں. اگر نیتیں اچھی ہیں تو اگر بل بھی پاس اگر نہیں ہوتا ہے تو کم از کم یہ لوکل باڈیز کے جو الیکشن آ رہے ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن، پھر اس کے بعد کارپوریشن کے الیکشنز ہوں گے، میونسپل کارپوریشن کے پوری ریاست میں، تو 10% آپ سمجھیے کہ بی سیز کو 10% مسلمانوں کو اور 42% ان ٹوٹل بی سیز کو سمجھیے ملا کر آپ ٹکٹس دے دیجئے. جو سمجھے اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت جو گھر تقسیم ہو رہے ہیں
اس میں بھی 42% دیجئے، 10% ہمارا حصہ بن جائے گا۔ ابھی فیس ری امبرسمنٹ کی جو بات ہے، میں ایک علیحدہ بیان اس پر دیا ہوں کہ افسوس کی بات ہے کہ فیس ری امبرسمنٹ میں 1,54,000 بچے مسلمان فیس ری امبرسمنٹ کے لیے درخواست دیتے ہیں، لیکن ایک بھی 2024-25 کے ایکڈیمک ایئر کی بات کر رہا ہوں، ایک درخواست بھی اپروو نہیں کی جاتی۔ اب 2000 سمجھیے کہ صاحب 22 اور 23 میں بھی 1 لاکھ سے اوپر، 1.25 سے اوپر درخواستیں ہیں، اور اس میں سے صرف 7,000 کو منظوری ملتی ہے۔ تو 42% کا دعویٰ کہاں تک کہ سیاسی ہے، کہاں تک کہ میپ ڈیک ہے۔ میپ ڈیک بولے تو سمجھیے کہ ہوا میں انڈا والی بات ہے، کہاں تک کہ یہ سچ ہے، کہاں تک کہ نیتیں ہیں، وہ تو دیکھیں گے۔ بہرحال آج کے اخبارات میں ایک خبر سمجھیے چھائی ہوئی رہی، انتخابی دھاندلیوں کی خبر۔ کل جیسے میں نے کہا کہ راہل گاندھی نے پریس کانفرنس لی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انتخابی دھاندلی کے صرف ایک کانسٹینسی کو سمجھیے کہ بتایا تھا کہ یہ ایک انتخابی حلقہ، اسمبلی انتخابی حلقہ، یعنی پارلیمنٹ، سینٹرل پارلیمنٹ بنگلور کا ایک انتخابی حلقہ جو اسمبلی کا آتا ہے، اس میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹرز شامل کر دیے گئے۔ بوکس ووٹ ہیں، ایک ایک سمجھیے کہ صاحب 4 ووٹر کانسٹینسی میں ہیں، ایک ووٹر تو وارانسی کا بھی ہے، لکھنؤ کا بھی ہے، مہاراشٹر کا بھی ہے، اور پھر بنگلور کا بھی ہے۔ تو یہ انتخابی دھاندلی کا مسئلہ بہرحال آج بڑا چھایا ہوا رہا۔ البتہ ملک کا ایک مشہور یوٹیوبر اجیت انجم ہے، اجیت انجم نے ایک بات کہی آج کے اخبارات پر تبصرے سے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں اجیت انجم کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اجیت انجم کے پاس بھی ایک سینئر صحافی کے ذریعے یہ خبر آئی کہ یہ انتخابی دھاندلیوں کے سلسلے میں جو پریس کانفرنس راہل گاندھی نے لی، تو پی ایم او کی طرف سے اور پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو میڈیا سیل ہیں ان کی طرف سے ملک کے اخبارات اور چینلز کو فون کیے گئے، فون کر کے یہ کہا گیا کہ بھئی یہ خبر کو بہت واضح نہیں دینا ہے، اگر خبر آپ دے بھی رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کے ورژن کے ساتھ آپ خبر کو دیں، یعنی اس خبر کو دبا دیا جائے۔ اب پورا میڈیا ان کے پاس ہے، مسجدیں ٹوٹتی ہے، قبرستانوں پہ بلڈوزر چلتا ہے، مسلم بستیاں بلڈوز کر دی جاتی ہے، تو بھی کوئی خبر نیشنل میڈیا پر یا اخبارات میں بالکل نہیں آتی۔ یعنی اسی طرح یہ بھی خبر جو الیکشن میں دھاندلیوں کی ہے، یہ خبر کو بھی دبانے کی پوری سمجھیے کہ کوششیں کی گئی، اور پوری طاقت سے اس کو دبا بھی دیا گیا۔ میں پوری اخبارات کا اینالائزیشن نہیں کروں گا۔ بہرحال جمہوریت میں ووٹ سب سے بڑی طاقت ہے، اور صاف اور شفاف انتخابات جمہوریت کے استحکام کا باعث ہوتے ہیں۔ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، یہاں پر قریب 100 کروڑ ووٹر ہیں، 92-97 کروڑ ووٹرز یہاں پر ووٹ ڈالتے ہیں، تو ہندوستان کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ تو اس ہندوستان کی سب سے بڑی جمہوریت کا مذاق نہیں بننا چاہیے۔ اب آخری خبر غزہ کی ہے۔ اسرائیل نے، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اسرائیل نے سمجھیے کہ قاتل وزیر اعظم جو اسرائیل کا ہے نتن یاہو، اس نے اعلان کیا کہ ہم ٹوٹل غزہ کو کنٹرول میں لے لیں گے اور آپریشن کریں گے، یعنی غزہ پر اب اسرائیل کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سمجھیے کہ ملٹری کے جو چیف ہیں، اس کا اسرائیل کا جو ملٹری کا چیف ہے اور دوسرے ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے اس سے بڑا اختلاف کیا ہے کہ یہ حرکت اسرائیل کے لیے ایک سوسائیڈل اسٹیپ ہوگا، یعنی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ پہلے ہی پوری دنیا میں اسرائیل اکا و تنا ہو رہا ہے، اب پورے غزہ کو اگر اسرائیل
کنٹرول میں لینے کی بات کر کے آپریشن شروع کرے گا تو بھی اس کو فوجی طور پر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ویسے روزانہ کی خبریں چھٹ پھٹ جو مختلف سمجھے آتی ہے کہ ایک اسرائیلی فوجی مر گیا، 2 مر گئے، 4 مر گئے، بم سے اڑا دیے گئے، زخمی ہو گئے، ہیلی کاپٹر آیا ان اسرائیلی زخمیوں کو لفٹ کر کے اسرائیل کو لے کر گیا، یہ خبریں مستقل آتی ہیں لیکن یہ چھپائی جا رہی ہیں۔ اور پھر ہزاروں اسرائیلی فوجی اس وقت دماغی طور پر سکھ ہو گئے، ان کے دماغ بالکل سمجھیے کہ صاحب پاگلوں جیسی وہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ 2 سال سے ایک تو وار میں ہے، پھر جس طرح کی بربریت وہ دیکھ رہے ہیں، تو دماغی طور پر وہ سکھ ہیں۔ ان کا بھی علاج اسرائیل میں چل رہا ہے، یہ بھی ایسی اطلاعات بہرحال ہیں۔ اللہ رب العزت غزہ کے مسلمانوں کو اور جان بازوں کو حوصلہ عطا فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اللہ بیت المقدس کو آزاد فرمائے اور ایک آزاد مملکت فلسطین کا وجود عمل میں آئے۔ السلام علیکم۔